السلام علیکم جی. آج میرے ذہن میں ایک نعرہ آ رہا تھا کہ یوتھیوں کا ایک علاج مریم نواز مریم نواز. میں نے سرگودا کے جلسے کے اوپر جب اپنا ویلا کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آج مریم نواز نے بڑا ہارڈ ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے پھر آپ کو ان کے ایڈجیکٹو جو نکال کے انہوں نے استعمال کیے تھے موصوف کے لیے وہ بھی بتائے تھے. اور نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ جس کو مرضی جتنی مرضیاں جس زبان کے اندر گالیاں بکتی ہیں یا بکتے ہیں پی ٹی آئی والے, ان کی شان اقدس کے اندر اگر ایک لفظ کی گستاخی بھی ہو جائے تو یہ وہیں پہ فوت ہونے والے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنے کم ظرف ذلیل اور گھٹیا نسل کے لوگ ہیں. تو وہ سر پھر میرا مطلب ہے کہ وہ ہوا جی. مریم نے پہلے دن میرا خیال ہے جب سے وہ جلسوں سے خطاب کرنے شروع ہوئی تھیں اس کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے اس طرح کے کثیر ایڈجیکٹو استعمال کیے اور بتایا کہ تم کون ہو. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر ملتان میں دھواں مار گیا. ملتان میں ہٹ گئی, میں ہٹ گئی کہہ رہا ہوں, کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا. اور وہاں پہ پھر اس نے دھواں مارتے ہوئے کہا, اچھا میرا مطلب ہے کہ مریم نے دھواں مروا دیتا نا جی. اچھا, دھواں مارتے ہوئے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا, مطلب جو اس نے کہا پھر وہ مریم کے بارے میں کہ میرا اتنا نام نہ لیا کرو, تمہارا میاں جو ہے وہ شک کرے گا. یار 2 خواتین تمہیں چھوڑ گئیں یار, ماں کے جنازے میں تو بدنصیب شریک نہ ہو سکا. سن ٹھیک ہے, اوے میٹ شکیل الرحمان نے اس دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ پروموٹ کیا, اتنا تمہارا باپ اور ماں بھی پروموٹ نہ کرتی یار. اور ماں او باپ جو تمہارا جس کو تم بعض اوقات بھی مخاطب کیا کرتے تھے, سن پھر اس پہ. ٹھیک ہے, اور وہ جو تمہیں تمام سہولیات فراہم کرتا تھا وہ حویلی والا, ٹھیک ہے, سلی یوسف صلاح الدین ہے, تو جو تمہیں تمام سہولیات فراہم کرتا تھا اور جس کی سہولیات سے مستفید ہو کے تم مینار پاکستان والے جلسے میں آئے تھے. مستفید ہو کے آیا تھا کہ جا کے مستفید ہوا تھا؟ میرا خیال جا کے مستفید ہوا تھا. جلسے کے بعد پھر تم نے جا کے وہاں پہ جلسے کی کامیابی جو تھی وہ سیلیبریٹ کی تھی. ٹھیک ہے, وہ خاتون ایم پی ایک جو ہوتی تھی پنجاب کی, جس نے تمہارے بارے میں کتاب لکھ کے منکشف کیا تھا کہ تم کس طرح کی پرورشن کے اندر مبتلا ہو, کتاب ہی غائب کروا دیتی تھی. ٹھیک ہے, آہو اچھا آگے آتے. اور سن پھر سننا چاہ رہا تو سن, پھر بڑی باتیں سنانے کے لیے تم آئے. ٹھیک ہے, وہ دگلہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے پھر جو اس نے بات کہی تو اس کے بعد پھر میرا مطلب ہے کہ لگیاں نو بھی غیرت آ گئی اور نونیاں نو بھی غیرت آ گئی, پٹواریاں نو بھی. وہ پھر اس پہ ٹوٹ پڑے. ابھی تک وہ ٹرینڈ ہی نیچے نہیں آنے دے رہے. میں ان ٹرینڈ کو دہرانا بھی نہیں چاہ رہا, یہ غلط بات ہے یار. اتنے گالیوں والے ٹرینڈ نہیں بنانے چاہیے. مطلب انہوں نے ایک حرکت کی اور آپ نے میرا مطلب ٹاپ پہ بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کے کتے کتورے بھونکتے رہتے تھے, لیکن اب وہ چونکہ خود بھونکا ہے. لیکن آپ کو تو اپنی گریس برقرار رکھنی چاہیے نا بھائی. کتا اگر بھونکے تو اس کو آگے سے وٹا مارتے ہیں یا ہاتھ میں جو ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے وہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے یہ ایسا بد نسل کتا ہے کہ اس کو اگر کہیں گے نا اوہ اس نے وہیں پہ دوڑ جانا ہے. لیکن کتے کے سامنے 4 پاؤں پہ کھڑے ہو کے یا 2 ہاتھوں 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ نہیں کرنا شروع کر دیتے. آپ تو میرا مطلب اپنا پٹواری ہو, آپ تو کتے کے مقابلے میں ویسے ہی کھڑے ہو گئے ہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. گالیوں والے ٹرینڈ جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتا میں, نہ ریکمینڈ کرتا ہوں نہ سپورٹ کرتا ہوں, اور نہ میں ان لوگوں کو اپنے وہ والے ٹرینڈ جو ہے اپنی ٹویٹ کے اوپر پوسٹ کرنے کی یا پیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. نہ دوں گا, میں ڈیلیٹ کروں گا, میں ان کو بلاک کر دوں گا. لیکن خیر وہ اتنا خوفناک ری ایکشن دیا گیا آگے سے. عمران خان صاحب جو تھے وہ اس حرکت پہ اترے کیوں, اب اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں. انہوں نے یہ گھٹیا ذلیل زبان کیوں استعمال کی. عمران خان صاحب کا خاندان ماشاءاللہ جو 4 بہن بھائی حیات ہیں اس وقت ماشاءاللہ, ان میں سے کوئی بھی اس وقت مبینہ طور پہ ٹھیک ہے اپنی زوج کے ساتھ یا اپنے زوج کے ساتھ مقیم نہیں ہے. کیسی نحوست پڑی ہوئی ہے اس خاندان کے اوپر. ٹھیک, مطلب وہ کہا جاتا ہے, بڑی ذاتی سی بات ہے, اس پہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن نحوست کا آپ لیول چیک کریں, کسی کا گھر آباد نہیں گا یار. ٹھیک ہے,
ہاں ہاں جی 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 جی، وہ اتنی بڑی نوست ہے. اور کیوں ہے بھئی؟ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بیسک پرنسپل ہیں لائف کے، اسلام کو ہم دین فطرت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ پرنسپلز ہیں لائف کے. آپ اس میں سے اگر اسلام کو نکال بھی دیجئے، اگر آپ ان پرنسپل کے اوپر پریکٹس کر دیجئے، کیلکولیٹڈ پرنسپل ہے، ان کو اپنا لیجئے تو آپ اس کے بینیفیشری ہو جائیں گے. آپ ان کو وائلیٹ کر دیجئے تو وہی آپ کے اوپر لعنت پڑے گی جو اس وقت موصوف کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس لیول پہ اس کو گرانے کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ مریم نواز شریف کا ہے. اور میں نے آج سے 1.5 سال پہلے سندیلا صاحب کے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ لیڈ کرے گی فرنٹ سے اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو حلف دلوایا کرے گی. تو انہوں نے میری بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنا. سندیلا صاحب سن لو، دلوایا نا اس نے چاچے اور کزن کو، بھائی کو، دونوں کو حلف دلوایا نا. لیکن پی ایم ایل این کے اندر اس کے حوالے سے اونرشپ نہیں پائی جاتی. شہباز شریف صاحب نے سینئر جرنلسٹوں اور صحافیوں کو لاہور میں جب کھانے پہ بلایا اور ان سے پوچھا گیا کہ مریم نواز شریف جو سٹانس رکھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایک کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، نہیں وہ خطابت میں انہوں نے جوش خطابت میں کہہ دیا ہوگا. یہ جو ڈس اوننگ ہے نا ٹو مریم، یہ میرا مطلب ہے کہ ان تک ہی محدود نہیں ہے. مجھے وہ پھر قصہ دوبارہ دہرانا پڑ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور یہ ساری قیادت ان کو ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ جیل میں میں گاؤں، آپ کو تو کسی نے نہیں روکا بات کرنے سے، تو بولو، ان ٹاپکس پہ بولو. یار آپ باہر ہو، آپ میڈیا میں جا کے بات کرو. چلیں سارا میڈیا انہوں نے ڈومینیٹ کر لیا، کہیں نہ کہیں ہماری بات تو چھپے یا نشر ہو، ہمارے ورکر تک پہنچے، اور سوشل میڈیا کھول لو، ٹھیک ہے. اور یہ پھر بھی 2-4 بندے جو ہیں جو دانے ہیں، جن کے اندر پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال شامل ہے، جن کے اندر خواجہ آصف نہیں گا جو اس طرح کے 2-4 دانے جو تھے، انہوں نے باہر آ کے بولا، پھر قربانیاں نہیں، جیل گئے کیونکہ بولنے کے نتیجے میں جیل تو جانا تھا. تو پھر نیب کی جیل میں ان کو ڈالا گیا اور وہاں پہ ان کو مینٹل اور فزیکل ٹارچر کیا گیا. لیکن یار بات سنیں، اگر پی ایم ایل این کے اندر چوری کھانے والے لوگ نہ ہوتے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو نتیجے کے طور پہ وہ بھی جو لوگ اندر گئے تھے وہ نہ جاتے. مطلب شاہد خاقان عباسی، پروفیسر، باقی جو لوگ ہیں وہ پروفیسر احسن اقبال، یہ اندر نہ جاتے جو ان کی 7-8 لوگ گئے ہیں، اگر سارے لوگ بولنا شروع کر دیتے. لیکن اتنے تو بیٹھے ہونے رانا تنویر، ٹھیک ہے تو رانا تنویر ورگیاں جڑیاں میسریاں نے، انہوں نے جناب چپ کر کے سر ڈا کے، سب تو پہلے منسٹر وہی بنیا جو ویسے واپس دی گل ہے. تو وہ لوگ جو جیلوں سے ہو کے قربانیاں دے کے آئے، وہ سوچتے ہوں گے یار میرا مطلب ہے کہ ہم نے پھر فضول میں جا کے جیل کاٹی، ہم بھی اسی کی طرح منافقت کرتے رہتے، دونوں طرف کام فٹ رکھتے، ٹھیک ہے، اور جناب میڈیا کو اوائڈ کرتے کہ نہ کہیں کسی کے خلاف کوئی لفظ نکل جائے. اور وزارت تو مل ہی جانی تھی میاں نواز شریف کے چاپلوسی کرنے کے نتیجے کے اندر، ٹھیک ہے نا. اور مطلب صلح کے پیغام یہی لے کے جاتے ہیں نا موصوف. خیر، مریم نواز شریف جو ہے وہ بدقسمت روح ہے میری نظر کے اندر آج کی تاریخ تک، جس کو جب بھی ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، فزیکل حملہ ہوتا ہے، فزیکل نہیں، میرا مطلب ہے کہ وربل جو اٹیک ہوتا ہے جب بھی پوری پارٹی کے اوپر، تو اس کو کھڑا کرتے ہیں سامنے اور وہ اس حملے کا جواب دیتی ہے. وہ رانی توپ ہے اپنی پارٹی کی، ٹھیک ہے، وہ قائد ہے اپنی پارٹی کی، اور وہ جواب دیتی ہے. لیکن وہ جب جواب دے رہی ہوتی ہے، پوری پارٹی توپ کے پیچھے دوڑ آ جاتی ہے. وہ جب فائر کرنے لگتی ہے تو پارٹی توپ کے پیچھے سے غائب ہوتی ہے. یار یہ ٹریجڈی ہے اس خاتون کے ساتھ کہ بظاہر اس وقت قائد ایک ہی ہے پی ایم ایل این دے وچ، جس کا نام مریم نواز شریف، ٹھیک ہو گیا. اور مریم نواز شریف جب دشمنوں کے تختوں کے پشتے لگانے لگتی ہے اور لگا دیتی ہے، سنگل ہینڈڈلی بیچاری لگی ہوئی ہے اور ان کو مار پڑ رہی ہوتی، وہ ان کو مار سے نجات دلاتی ہے. ان کو انہوں نے تننا ہوتا ہے نوکر کے اندر نا، جعلی خبریں چھاپ کے، جعلی بیانیے بنا کے، ڈبو جیسے بدتمیزیاں کر کے، جو ہے گالیاں بک کے اور جعلی چیلنجز دے کے، جس طرح میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ کے اندر عرض کیا
جو آپ ہو سکتا ہے پہلے دیکھیں یا بعد میں دیکھیں کہ جناب وہ جعلی خبر چلا کے کہ پینسل کھٹک کے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئیں کہ عمران خان جو ہے وہ گلی کے اندر اور سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ جنگ ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ دھمکیاں دینے, یہ دھمکی ہے نا جی. ہاں اسی تو کدی اس طرح کی گل نہیں کی تھی سر, سانو پتا ہے تو آپ کو ہم سے محبت ہی بہت ہے نا, پھر آپ لے جاتے ہیں. تو اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے کبھی بات نہیں کی سر, لیکن وہ کر رہے ہیں, آپ کے پالے ہوئے نا آپ, تو وہ کر رہے ہیں. تو وہ جب کر رہے ہیں یہ گفتگو تو ان کے اوپر کوئی نہیں ہے, ہم نے تو خیر نہیں کرنا, لیکن دھیان پاؤ سر ادھر شیریں مزاری وال چکر لایا یہ تو ادھر بھی کوئی چکر لوا دیا سر کسی نے, ٹھیک ہے. اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ باہر کی وہ جو ہوتے ہیں نا آئی پی ایڈریس استعمال کر کے, وی پی این استعمال کر کے کہہ رہے ہیں میں تو لندن سے آپریٹ کر رہا ہوں, میں تو یہ کر رہا ہوں, میں تو وہ کر رہا ہوں. خیر یہ تو ایک جملہ مترجہ آ گیا. لیکن مریم جی اس وقت جو ہیں وہ, میں ان کی ٹریجڈی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ڈسکس کروں کہ جس طرح وہ اپنی پارٹی کو ریسکیو کرتی ہیں ان کی ہر جھوٹی اور کذب بیانی کے, جھوٹ اور کذب بیانی کے سامنے, اور اس کو اپنی ذات پہ روکتے ہیں. پچھلے کم از کم 10 سال سے جتنی خوفناک ٹرولنگ اس خاتون کی ہوئی ہے اس کا تو نروس بریک ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ, اور جس طرح اس کو ٹارچر کیا گیا سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی جیل کے اندر, وہ خاتون مطلب عام کوئی خاتون ہوتی نا جی, میرا مطلب ہے, تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جانا تھا اب تک. لیکن وہ خاتون ڈٹی ہوئی ہے چٹان کی طرح, اور میرا مطلب ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہ کے پبلکلی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس طرح معافی نہیں ملنی بادشاہ, کیونکہ جن سے آپ معافی کے طلبگار ہیں نا رانا تنویر صاحب, سنو میری گل, اور جن سے آپ معافی کے طلب کا ہے نا طلبگار, وہ پی ٹی آئی کو معافیاں منگن ڈے جی, آہو وہ پی ٹی آئی سے معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. تو اس لیے آپ بھی تھوڑا سا جو ہے, پتہ نہیں کیڑے رانے ہو تسی آج, ٹھیک ہے. رانے تو سنیا سی کہ بڑے بہادر اور جدار ہوں, لیکن تسی میرا مطلب ہے کہ رانیاں نو شرمندہ ہی کروایا ہے ویسے تنویر صاحب تسی. تو خیر یہ تھی جی آج کی, یہ میرا مطلب ہے, میں نے کہا میں اپ ڈیٹ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں. مریم نواز شریف نے عمران خان کو مجبور کر دیا اپنی تقریر کی سٹرنگتھ کے باعث کہ وہ بدتمیزی کرے. یہاں پہ کوئی مرد سیاستدان ہوتا, مطلب رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ روزانہ کوئی 1 لاکھ چھتر مار کے سوتا ہے شہید اٹلی کو, اور یہ کوئی خبر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تو کوئی خبر نہ بنتی. خاتون سیاستدان جو ہوتی ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہو سکتی, اور کی ہے نا اس نے. اور بہادر ماشاءاللہ اتنا ہے کہ ملتان سے سیدھا بھاگ کے گیا, پہنچا پشاور, اور پھر اپنے جو اس کے پسندیدہ ولاگر اور یوٹیوبر ہیں نا, جو اس کے پیڑ راتب خور حرام خور ہیں, ان کے ذریعے خبر چلوائی کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ ہو جانا تھا رستے کے اندر. ہاں میرے پہ قاتلانہ حملہ, موٹر وے کے ذریعے ایمرجنسی میں بھاگا ہے ملتان کے جلسے سے, اور وہاں پہ جا کے پشاور میں اس نے پناہ لیا, اور پشاور میں جا کے سی ایم ہاؤس میں اندر چھپا ہوا یہ چوہا, ٹھیک ہے. وہ بنی گالا آنا اتنے موت پہن دی, اتنے تیرا 2000 ورکر بیٹھا ہے, تیری 200 نے ویسے صفر لائی ہے انہوں نے, وہ پیمنٹ ہوتی ہے نا 10,000 روزانہ کی, تو 200 بندہ لا کے, جیسے دیکھو 5 چھوٹی جو ہوتی ہے نا, مطلب کہ کے پی کے سے ادھر گزر آئے نا, اٹک کا پل گزر آئے, تو ایک جو چھوٹی وین ہوتا ہے, چھوٹی فلائنگ کوچ جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر بیٹھتے ہیں 18 لوگ سیٹوں پہ, اور باقی 6 فولڈنگ لگا کے تو 24 لوگ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جیسے یہ اٹک کراس کرتی ہے تو اس میں 1 لاکھ بندہ آتا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے انٹرویو تو سنا ہوگا نا کہ ہم کوہستان سے آئے, 5 ویگنوں میں 5 کوسٹر کے اندر, چھوٹی کوسٹرز کے اندر 5 لاکھ بندے ہیں, تو 5 لاکھ اس میں لاکھ بندہ پورا آ جاتا ہے. یہ سارے پیڈ لوگ ہیں. تو وہاں پہ کیا کہ 2000 بندہ ہے, وہ میں نے ایک رپورٹر کی ڈیوٹی لگائی, اس نے جا کے بتایا کہ سر مشکل نہ 150-200 بندہ ہے, اور اگر کوئی عقل مند پولیس افسر ہوئے چپ کر کے آئے, ایک ایک کر کے انہوں نے چپ کے لائیے, تو کوئی مزاحمت کوئی نہیں. یہ وہ ویڈیو کے اوپر موبائل کے سامنے نعرے لگانے میں شعر ہے, کیونکہ صاحب کو جاری ہوتی ہے.
تو وہ وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ پیمنٹ سر 2000 کی ہوگی، 10,000 روپے فی بندہ ڈیلی کا، تو ادروائز موقع کے اوپر 280 بندے موجود ہیں، باقی ادھر ادھر ہو گئے ہونے۔ تو ایسے جال سازوں سے نپٹنے کے لیے مریم ہی بہترین علاج ہے، وہ ایک بڑک مارتی ہے، یہ سارے ان کے موکلین جو ہیں، سارے جنات ہیں، اور ساری جو جلائی ہوئی مرغیوں کے اثرات جو ہیں وہ اڑا دیتی ہے بھائی، آئرن لیڈی ہے۔ لیکن یہ ٹریجڈی اس کے ساتھ بہرحال ہے کہ اس کی پارٹی اس کو اون نہیں کرتی۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔ مریم نے اپنی اس سحر انگیز شخصیت اور آئرن لیڈی کے وصف کے باعث عمران خان کو مجبور کیا کہ وہ غلط بیانی کرے، غلط زبانی کرے اور اس ٹریپ کے اندر پھنسے۔ اب وہ پشاور میں بیٹھا اپنے سرپرستوں سے، اپنے باپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت سسپینڈ کر کے دو تو میں پھر لوگ لاؤں گا 15-20 ہزار کے قریب، ادروائز میں نہیں لا سکوں گا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ سازشی پلان شروع ہو گیا ہے، اور اس پلان کے تحت ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر فل بینچ بن گیا ہے۔ اب دیکھیے وہ 25 کو سسپینڈ کرتے ہیں حمزہ کو، 26 کو کرتے ہیں، 27 کو کرتے ہیں، 28 کو کرتے ہیں، یا مہاتما کی ڈیڈ لائن 29 کو کرتے ہیں۔ کریں گے وہ صحیح ایک دفعہ، مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اور اس وقت جو ہے وہ ملک شدید ترین جو ہے وہ اس کا شکار ہے، غیر یقینی کی صورتحال کا۔ معیشت پگھل رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، لیکن جنہوں نے 71 میں کوئی خیال نہیں نہ کیا تھا اپنی چیف بننے کی دوڑ کے اندر، ان کی نسل آج بھی یہ خیال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت ملک 2 لخت ہوا تھا، دیکھیں اب ملک کا کیا بنتا ہے۔ ملک آپ کا ہے، میرا ہے، ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے۔ نہ انہوں نے 71 سے کوئی شرم آئی سی، نہ ہونا آنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔